أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق اللہ العظیم. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے مختلف ہونے میں اور دن کے مختلف ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں وہ جو چلتی ہیں سمندر میں، وہ چیزیں لے کر، ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء، اور وہ چیز جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، من ماء، بارش، فاحیا بہ الارض، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتیا، اس کے مر جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور بکھیرے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو لٹکا ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ورے اندادً یحبونہم، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو مومن ہیں وہ زیادہ سخت ہیں محبت میں اللہ تعالیٰ کے لیے. ولو یری الذین ظلموا، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، جب دیکھیں گے عذاب کو
بے شک قوت ساری اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس وقت بیزاری کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو، وتقطعت، اور منقطع ہو جائیں گے، بہم الاسباب، ان کے آپس کے تعلقات۔ آگے فرمایا وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، کاش بے شک ہو ہمارے واسطے لوٹنا دنیا کی طرف، فنتبرأ منہم، پس ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں، کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان پر یہ لوگ کیا کریں گے، حسرتیں اور افسوس کی چیزیں ہوں گی، وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ نکل سکنے والے دوزخ سے۔ 7 آسمان اور 7 زمینیں، اس سے پہلے آیات میں ذکر تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا ایک ہی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الرحمن الرحیم، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ آگے بعض دلیلیں بیان فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر کوئی عقل سے کام لے تو بات بنے گی۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، تو سماوات، کیا سماوات جو فرمایا ہے قرآن کریم میں 7 سماوات کا لفظ بھی متعدد مقامات پر آتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، باقی تو ہمیں نظر نہیں آتے، البتہ پہلا آسمان تو سب کو نظر آتا ہے، کتنا وسیع آسمان ہے، لیکن اس آسمان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبا اور دیوار نہیں ہے، یعنی کوئی سہارا نہیں ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے ہیں، ان کے نیچے دیکھو کتنے ستون اور دیواریں موجود ہوتی ہیں، اور اگر خدا کی قدرت کو سمجھنا چاہو تو آسمان کی بلندی اور اس کی وسعت اور اس کا بغیر ستونوں کے کھڑے ہونے سے بھی رب کی قدرت کو سمجھ سکتے ہو۔ تو قرآن کریم میں آسمانوں کے ساتھ ہونے کا ذکر تو متعدد مقامات پر آتا ہے، اور زمینوں کے ساتھ ہونے کا ذکر صرف سورہ طلاق کے اندر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان پیدا فرمائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اتنی ہی ہم نے زمینیں پیدا کی ہیں، یعنی زمینیں بھی 7 پیدا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی پیدا فرمائی ہیں، اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان زمینوں میں بھی مخلوق ہے، ان زمینوں میں کیا ہے، ان زمینوں میں بھی مخلوق ہے، جس طرح اس زمین میں مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے لشکر کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ زمین کی وسعت کو دیکھو، اس کی فراخی کو دیکھو، مختلف ممالک ہیں، حالانکہ یہ خشکی کے جو علاقے ہیں کہتے ہیں کہ یہ صرف 29 حصے ہیں، کتنے؟ صرف 29 حصے ہیں خشکی والے، اور 71 حصے پانی کے نیچے ہیں، اللہ اکبر، 71 حصے پانی کے نیچے ہیں۔ تو ان 29 حصوں میں ساری حکومتیں موجود ہیں، اور بعض حکومتیں اتنی وسیع ہیں کہ کئی گھنٹوں تک جہاز ان میں چلتے ہیں، پھر کہیں جا کر کنارے پر پہنچتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو زمین کی فراخی کو آدمی دیکھ لے۔ تو آگے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے مختلف ہونے میں اور دن کے مختلف ہونے میں، رات تاریک ہے اور دن کیا ہے، روشن ہے،
کبھی رات بڑھ جاتی ہے اور کبھی دن بڑھ جاتا ہے، کبھی رات گھٹ جاتی ہے اور کبھی دن گھٹ جاتا ہے۔ یہ دن رات کے مشاہدے ہیں، ان میں تم رب کی قدرت کو سمجھ سکتے ہو۔ فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ اس زمین میں کشتیاں ہی ہوتی تھی اور اب تو جہاز بھی ہیں، تو ایک علاقے کی چیز دوسرے تک، دوسرے کی تیسرے تک، یہ نفع والی چیزیں وہاں تک پہنچاتی ہیں۔ حالانکہ ان میں بڑا وزن بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی پانی میں ڈوبتی نہیں ہیں۔ کیا یہ رب تعالیٰ کی قدرت تم نہیں دیکھتے کہ یہ کشتیاں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ پانی میں ان کو کس ذات نے سہارا دیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وما انزل اللہ من السماء، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے نازل کی، یعنی کہ مما ان بارش، فاحیا بہ الارض، اس بارش کے ذریعے رب تعالیٰ نے زمین کو زندہ کیا، سرسبز کیا، بعد موتیا، مر چکنے کے بعد زمین بالکل مردہ تھی۔ بارش نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد زمین میں درخت پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، گھاس پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا انسانوں کے لیے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بارش کون نازل کرتا ہے؟ فرمایا زمین سے کون اگاتا ہے؟ وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں بکھیر دیے ہر طرح کے جانور۔ پھر جانوروں کی شکلیں دیکھو، کسی کی 4 ٹانگیں ہیں اور کسی کی 2 اور کسی کی زیادہ ہیں، کوئی زمین پر رینگتا ہے اور کوئی جانور چلتا ہے اور کوئی اڑتا ہے۔ یہ سب خدا کی قدرت تم نہیں دیکھتے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے ان سے دلیل مانگی کہ وحدانیت باری تعالیٰ کی دلیل کوئی دیں آپ۔ سوال کیا گیا رب تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کے حوالے سے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شہتوت کا درخت تھا۔ فرمانے لگے بھائی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ توت کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ اس کے پتوں کو ریشم کے کیڑے کھاتے ہیں تو ان کے پیٹ میں ریشم پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اس کو ہرنیاں کھاتی ہیں تو کستوری پیدا ہوتی ہے، اس کو شہد کی مکھیاں کھاتی ہیں تو شہد پیدا ہوتا ہے، اس کو اونٹ اور بکریاں کھائیں تو مینگنا اور گوبر پیدا ہوتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، شہتوت کے پتے، مگر آگے ان میں انقلاب پیدا کرنے والا رب تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ تو سمجھنے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے، اور جو نہ سمجھنے والے ہوں اور جو سمجھ نہ رکھنے والے ہیں، فرمایا سارے دلائل ان کے لیے بیکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔